ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ مولا علی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں تم سے ہوں اور تم جو ہے مجھ سے ہو۔ تو اس کے بارے میں کیا عام امت کے لیے بھی ایسی حدیث مبارکہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے آپ حدیث سے، اگر ہے تو آپ حدیث سے جواب ادا فرمائیں۔ دیکھیں، اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عباس اور بھی کئی صحابہ ہیں، ان کے لیے یہ لفظ آئے حدیث کے اندر فضیلت کے طور پہ صحیح حدیث میں کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہوں، یا میں حسین، اسی طرح یہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث ہیں موجود، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فضیلت عام امتی کو حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، ایسا کوئی ہے یا معاملہ نہیں ہے؟ ہمارے اس دور میں ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں فضیلت یا نہیں حاصل کر سکتے؟ تو اس بارے میں جو میں آپ کو پہلے تو حدیث سنا دوں اور پھر میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں اور صحیح ابن حبان میں صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسے امراء آئیں گے، یعنی ایسے بادشاہ، ایسے حکمران آئیں گے جو ظلم کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، اور لوگ ان کے پاس ہجوم کریں گے، اور بس جو بھی ان کی تصدیق کرے گا، ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، وہ مجھ سے ہے، نہ میں اس سے ہوں، نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ان کے پاس نہ گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کا مددگار ہوا، تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بعد کے دور میں ایسے ظالم حکمران آئیں گے کہ اگر آپ جھوٹ کے اندر، دھوکہ دہی کے اندر اور ظلم میں ان کی اگر مدد کرتے ہو، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو اور ان کے پاس جاتے ہو، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، اس فتنے کا شکار ہوتے ہو، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہو، ان کی ساتھ مل جاتے ہو، ان کے مددگار بن جاتے ہو، تو نہ میں ان سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہیں ایسے لوگ۔ اور جو لوگ نہ ان کے پاس، ایسے ظالم حکمرانوں کے پاس ایک تو وہ جاتے بھی نہیں ہیں، اوپر سے ان ظالم حکمرانوں کے جھوٹ میں اور ان کے دھوکہ دہی میں اور ان کے ظلم میں ان کی مدد بھی نہیں کرتے اور ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے ان کے جھوٹ کی، یہ سچ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں حضور نے کتنی فضیلت والی بات ارشاد فرما دی کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں نا کسی بھی الیکشن کے اندر یا یہی سیاسی معاملات میں، خصوصاً پاکستان میں ایک بات کروں، لوگ عمران خان کے بارے میں بھائی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی یہ تو بہت زبردست ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو اچھے ہیں۔ یار آپ نے ان کا حکومت کا 2 سال تو دیکھا نا، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی عمران خان صاحب کے میں کوئی مخالف ہوں یا ان کو گالی نکالیں، ان کو برا کہیں، نہیں بھائی، لیکن تھوڑا اس بات کو غور کریں نا کہ یار ہم زبردستی اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ہمیں کیا پتہ عمران خان صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ان کے 2 سال کا حکومت، ہم 2 سال کی جو حکومت تھی ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا عوام کے لیے، کیا کیا اپنے دور میں؟ کیا انہوں نے مہنگائی نہیں کی؟ عوام کو جو بولتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے دور کے اندر کرپشن کے جو مقدمے انہوں نے دوسروں پہ کیے تھے، الٹا خود ہی پھنس گئے، خود ہی ان پہ کرپشن کے مقدمے ان کے پارٹی کے خلاف چلنا شروع ہو گئے، ان کے پارٹی کے کئی لوگوں کے اوپر کرپٹ ہونے کا الزام لگا اور پھر اس کے مقدمے بھی سٹارٹ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دور کے اندر کیا ظلم نہیں کیا؟ تحریک لبیک والوں کو سائڈ پہ ہٹا دیں، میں کوئی حمایتی نہیں ہوں بھائی تحریک لبیک والوں کا، جو اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے آسیہ کے بارے میں کہا نا، آپ کے پاس بہت راستے تھے سر، سیاسی راستے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا سیاست دان ہم سے سالوں کی سیاست کر رہے ہیں، ہم سے بہتر طریقے جانتے ہیں۔ وہ چاہتے تو اس کو قید رکھتے، عمر قید سنا دیتے، یا پیچھے سے راستے سے اس کو ایسے نکال دیتے، بہت سارے راستے ہوتے ہیں ان کے پاس دھوکہ دینے کے لیے، لیکن ویسے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا، اور صاف کھلا طور پہ اس کو آزاد کر دیا، بے گناہ اس کو ثابت کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ علماء کرام سے بیٹھتے، مشاورت لیتے، کچھ معاملہ کرتے، اتنا بڑا فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا ہوا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کئی بے گناہ لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ لازمی نہیں لکھوا کے آئے کہ ہم تحریک لبیک کے ہیں، ہماری زندگی موت تحریک لبیک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کی زندگی موت حضور علیہ السلام کی حرمت سے جڑی ہوئی تھی، سو انہوں نے اپنی جان دے دی۔ انسان اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ تو یار آپ نے ایسا کر لیا بھائی، آپ نے اگر ایک بھی بے گناہ شخص مارا تو سر یہ ظلم ہے۔ تحریک لبیک والے سارے خراب تھے، جو لوگ عمران خان نے ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا، اس میں جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ دنیا میں نہیں رہے، یار وہ صحیح تھے نہیں گئے، وہ بات الگ ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔